اچھا وہ اسی دور میں آپ لوگوں نے خود روایت کی ہے کہ حنزلہ غسیل الملائکہ کا بیٹا جو تھا وہ کمانڈر تھا انصار کا. تو عبداللہ ابن عمر آیا, اس کو بولا کہ تم نے یزید کے طاعت سے گردن نکالا ہے, کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کیا, کہ من مات ولیس فی عنقی بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ, جو شخص مر جائے اس کے گردن پہ بیعت نہ وہ موت جاہلیت مرتا ہے. تو یزید جیسا شخص واقعہ حرہ کے دوران جب انصار کے ساتھ مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ میں کیا ظلم ہوا, اس وقت جب تم نے خود روایت کی تمہارا اجماع یہ ہے کہ یزید کی طاعت واجب ہے, تو تم کیسے, اور یزید کی طاعت واجب ہے, خلیفہ جیسا کرے اس کی طاعت واجب ہے, تو تم کیوں ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تمہارے مذہب میں تمہارے صحیح احادیث میں یہی ہے کہ امیر کی طاعت ہر حالت میں واجب ہے, چاہے وہ ظلم ہی کیوں نہ کرے. جس تو آخیدہ بھائی جی انہیں جوگے نہیں تو جڑا کام تسی کر دیں رفع دین آمین دا وہ چپ کر کے کری گا. یہ تہاڈا بس نہیں, نہ خلاف نہ ملوکی, نہ تمہیں یہ کوئی سمجھ آ, پاویں وہ صلاح الدین یوسف صاحب پاویں تواڈے وسوں ہی باہر ہے, جتوں دے تسی رہن والے نا تواڈے لیے وہ میدان ہے ٹھیکی بحثاں, یہ تسی نہیں سمجھ سکتے. یہ تبصرہ کی کر دے جس پاروں گلا ہوندا بھی لوگوں کو چاہیے جو لکھن کچھ خدا دا خوف کر, علم نہ لکھیا کر, ایسا نہ کر کہ عوام پڑھ دیا تو سمجھ لیں بڑے عالم نے لکھیا. کامیاب نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں, سلطان ٹیپو شہید مارے گا, کئی صحابی مارے گا, تو یہ ناکامی کوئی نہیں ہوتی. آدمی کو حق پر ہونا چاہیے چاہے وہ مارا جائے, یہ معیار کوئی نہیں کہ وہ جیتا یا ہارا, مقصد دیکھنا چاہیے. جو حدیث آپ نے کہی اسی نے ہماری تباہی کر دی, اس کے غلط مفہوم نے, کہ جو بے ایمان آ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں حکومت کے خلاف خروج نہ کر. اب آپ فتح الباری کی جلد دیکھیں 12, اس میں امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہ لوگوں نے بالکل غلط بات کر لی کہ حکومت کے خلاف جو ہوتے ہیں وہ باغی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں صرف امام برحق جو ہوتا ہے نا, جس کی حکومت صحیح بنی ہو, متقی اور پرہیزگار, لوگوں نے اپنی مرضی سے چنا, اس کے خلاف اٹھنے والے باغی ہوتے ہیں. اور فرماتے ہیں اگر حکمران سنت سے ہٹے ہوئے ہوں, دین کے خلاف ہوں, ظالم جائر ہوں, تو ان کے خلاف اٹھنے والے اہل حق ہوتے ہیں, اور وہ حاکم باغی اور جائر ہوتے ہیں. اور وہاں حوالہ دیا بیٹا حضرت حسین کا اور مدینے والوں کا اور قراء کا, کہ جو حجاج بن یوسف کے خلاف اٹھے تھے قرآن کے عالم. اس لیے کس احمق نے یہ بتا دیا کہ حکومت حرام دادوں کے لیے ہو تو اس کے خلاف اٹھنا جرم ہے؟ یہ آپ رعایت دینا چاہتے ہیں؟ یہ ہماری عدالتوں نے کم بختوں نے ان حدیثوں کا یہ ترجمہ کر لیا کہ جو آ جائے شیطان کا بچہ شرابی زانی اس کی حکومت مانو. کہاں حدیث کا مطلب؟ اگر کہیں کسی جگہ آپ پڑھ لیں کہ بیوی خاوند کی اطاعت کرے تو مانا اس کا یہ ہے کہ جو اغوا کر کے لے جائے خاوند بن گیا. پہلے نکاح کرے گواہوں کے سامنے, خاوند بنے, پھر مسئلہ اس پر اپلائی ہوگا کہ خاوند کی اطاعت کے. جو خاوند ہی نہیں, خواہ لیے پھرتا, میری مثال ذہن میں رکھو, جب اس کی حکومت لوگوں نے بنائی ہی نہیں, زبردستی جس طرح بنی ہے نا, دکھا دوں گا آپ کو, روپے بانٹے گئے, جو نہیں مانا اس کو تلوار کے زور سے. اس کے لیے بخاری شریف نکال دوں گا. آپ خدا کے لیے یہ رسالے چھوڑے, رحمۃ اللہ علیہ سے توبہ کریں. کسی نے اس کو رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہا, کسی نے کافر کہا. بات تو یہاں تک پہنچ گئی, ایمان اس کے بارے میں بحثیں ہوئی ہیں اماموں کی کہ یہ مومن بھی رہا, یہ کافر ہے. آپ رو رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, اور دوسروں نے اس حد تک کہا کہ صرف ہم کافر نہیں کہتے, فاسق ہے. بالکل ایک بھی اہل سنت کا امام اور اہل حدیث کا نہیں جو رحمۃ اللہ علیہ کا. کدھر آپ جا رہے ہیں؟ خدا کے لیے توبہ کریں. یہ شیعوں کی ضد میں آپ نے کہاں سے من گھڑت باتیں نکال, اور اس کا حال دیکھیں جس کی رحمۃ اللہ علیہ لیے پھرتے ہیں. وہ محمود احمد سے اب بات چل گئی, دکھاؤں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت حسین رضی کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا, اس نے چھڑیاں ماری, اور حضرت انس رضی نے کہا اللہ کے بندے توبہ کر. یہاں تو میں نے حضور کو بوسے دیتے دیکھا. اب ان لوگوں نے کیا دیا, ذکر نہیں کیا کہ بخاری کہتے نہیں یہ افسانہ ہے, سیوں نے گراؤ سر کاٹا, کوئی سر نہیں کاٹا گیا. اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم ترمذی شریف میں دیکھ کاٹا گیا, بعد میں اسی ابن زیاد کا بھی کاٹا گیا اور اسی محل میں آیا. اور امام ترمذی صحیح سند سے لکھتے ہیں کہ سانپ آیا 3 مرتبہ اس کے نتنوں میں گھسا اور پھر چلا گیا. لوگ توبہ توبہ کرتے کہ اس ظالم فاسق کو یہ بدلہ ملا. اور وہاں امام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ انہیں دنیا میں ملا, ولا عذاب الآخرت اشد, اور آخرت کا عذاب ہی باقی. کوئی اہل حدیثوں کا پڑھیں خدا کے بندو, چھوڑیں یہ چھوکرے جو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں فیض عالم کے لیے پھرتے ہیں. یعنی صحیح بخاری کا انکار کر دیا, سر کاٹنے کا صحیح بخاری میں ہے, یہ سبائیوں کی باتیں نہیں ہیں. جو حقیقت مذہب شیعہ لکھی ہے, جاہل اتنا تھا, اس میں لکھا کہ امام مسلم نے بھی شیعوں کے ساتھ بڑا احسان کیا نیکی, کہ اپنی صحیح میں لکھ گئے کہ خلافت 30 سال ہے, اس کے بعد ظالم بادشاہ ہے, یہ بڑی نیکی کی انہوں نے شیعوں کے ساتھ, ان کو ہتھیار دے گا.
میں جو لاتا ہوں اس کا کہتا یار یہ حدیث جو ہے اس کو بعد میں دیکھیں صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کا بھائی امام مسلم غریب نے کب یہ لکھی، غریب نے کب یہ لکھی؟ اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ صحیح مسلم میں ہے ہی نہیں، بیچارے مسلم نے یہ قصور نہیں کیا، ایسوں کی کتابیں لیے پھرتے ہو، یہ سارا کچھ اسی سے نقل کیا بچے نے، پڑھی ہوئے نشان لگے ہوئے، خدا کے لیے وہ کتاب لے کر آ جائے میرے پاس، میں اصل کتابیں نکال کے دکھاؤں، آپ خود توبہ کریں، ادھر سے کاٹ لیا ادھر سے کاٹ لیا، کسی نے وہ کچھ نہیں لکھا جو اس نے لکھا، بالکل جھوٹ بول رہا، وہ بھی کچھ نہیں لکھ سکتا تھا، جاہل تھا، لکھا تو محمود احمد عباسی نے، جو حضور وہ کہتا تھا کہ وہ قرآن ان کی تصنیف ہے، مرتد تھا ملج، کہتا تھا وہی پیغمبر خدا کی تصنیف، جمعہ نہیں پڑھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ مولانا عبدالرشید نعمانی دیوبندی لکھتے، میں جاتا تھا مردود کے پاس، بے دین تھا، چینی سفارت خانے میں وہ ملازم تھا، شوشہ چھوڑا کہ حسین باغی تھے اور یزید رحمۃ اللہ علیہ تھا، یہ دیوانے ہو گئے، کچھ شیعوں کی بے وقوفیاں تھی، لوگ تنگ آئے تھے، انہوں نے کہا واہ مزے کی بات مل گئی، اب ان کو ستانے کے لیے ٹھیک ہے حسین، اور مولانا عبدالرشید نعمانی کہتے ہیں تمہاری یہ کتابیں پڑھ کر کوئی شیعہ اہل سنت ہوا ایک بھی نہیں، یہی کتابیں اسٹیجوں پر دکھا کر انہوں نے لوگوں کو شیعت کی طرف کر لیا کہ یار ان کا پردہ سنیوں کا کھل گیا، یہ امام حسین کو نہیں مانتے، الٹا اپنی غلامی کرا لی، کچھ نہیں ملا، اپنے عقیدے خراب کر لیے، حالانکہ ہم حضرت ابوبکر علی عمر عثمان کی طرح علی کو بھی مانتے تھے، حسین رضی اللہ کا مانتے تھے، ایسی بدماشی پھیلائی، نہ حدیثوں کی طرف آتے ہیں، رسالے لیے پھرتے ہیں کہ فیض عالم نے لکھا یہ، اور رسالے بیٹا جس نے بھی لکھا آ جائے میرا بچہ، وہ کتاب ہاتھ میں لے لے، نکال دیں گے کتابوں جن سے انہیں حوالے دی۔ اب تہذیب التہذیب امام حیدر کی 12 جلدوں میں راویوں پر یزید بن معاویہ کے نکالیں، سند دے کر ایک ایک راوی پر لکھا کہ ثقہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز جو خود مروان کا پوتا مگر خلیفہ راشد تھا، اس کے سامنے ایک شخص نے کہہ دیا امیر المومن یزید، آپ تو ایسی باتیں کر دینا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا اس کو 20 کوڑے لگواؤ، اگر یزید مسلمانوں کا امیر المومن تو اسلام پر سلام ہی ہے، ایسے لوگ مسلمانوں کے امیر بن جاتے۔ تو یہ حدیث بھی میں نے واضح کر دی، سن لو، یہ ان خلیفوں کے بارے میں جو امت اپنی مرضی سے چنے، کوئی زبردستی نہیں ہو، ولی خدا کا، بعد میں اگر وہ غلط کام کرے تو اس کے خلاف جلدی نہیں اٹھنا چاہیے، سمجھانے کی کوشش۔ اس بارے جو پڑھی دا میرے عزیزو دوستو، میں ایک مغالطے کے بارے تمہیں وضاحت کر رہا، چنگے پڑھے لکھے لوگ اور سارے شیعہ دوست بھی سر سے بہت اعتراض کرتے، کتابیں لکھ دے یار تہاڈیاں کتابیں معاویہ بھی خلیفہ لکھیا، یزید نو بھی خلیفہ لکھیا، بعد مروان اور ظالماں نو خلیفہ لکھیا، اس تو کیڑا تہاڈا مذہب ہے جہے چاہو جو شرابی زانی جڑے قرآن نو پھاڑ دین والے وہ بھی خلیفہ لکھے؟ تو یہ تہاڈے سمجھن دی گل ہے اور یہ ریکارڈ چ ہونی چاہیے۔ موقع آیا میں اپنے نہ شیعہ بھائیاں نوں دی کتاباں جو وکھاؤں گا، بے جنہاں اماماں نو امام آندے اہل بیت دے رسیں انہاں دا احترام کرنے، انہاں نے انہاں ہی خلیفیاں نو عباسیاں نو دوجیاں نوں امیر المومنین کیا، انہاں نو السلام علیکہ یا خلیفہ دا رسول اللہ کیا، اور انہوں نے بالکل اسی طرح امام تک کیا، امام جعفر صادق نے کہ ابو العباس تو امام ہے۔ اس تو جڑا بہ گیا وہ جائز ہے یا ناجائز وہ بحث وکھری ہے۔ میں اس ممبر سے بیٹھا، پاویں ساری دنیا تو بدکار آدمی ہے، ہر آدمی نے پوچھو بھی ایسے ممبر سے کون ہے، یہی کہنا مولوی صاحب بیٹھا۔ ایک واقعہ ہور شاید کون بن گیا یہ الگ بات ہے، اینوں علم والے لوگ سمجھتے بھی یہ بالفعل ہے، ڈیفیکٹو، ایسے کون بیٹھا، کوئی آدمی جماعت کرا رہا شرابی دانی، کچھ ایسے کون جماعت کرا رہا کہہ دیں بندے فلانا مذہب پڑھا رہا وہ نیک ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں، بالحق کہ صحیح معنی کون ہونا چاہیے کون نہیں وہ ایک علیحدہ بات۔ اس تو انہوں اگر خلیفہ اہل سنت آدھے مروان نو یزید نو تو نال ہی آدھے بس انہوں کوئی نیک نہیں آدھے، بالکل ظالم ہے انہوں دی حکومتاں، کوئی اسلامی حکومت نہیں، مگر بدقسمتی تخت تے بیٹھے نمرود فرعون جڑے اور لعنتی اللہ تعالیٰ دے مردود بندے سی مگر راج کر گئے، اللہ نے انہوں موقع دیتا۔ تو یہ تاریخ تے ہونا ہی ہونا بھی فرعون بھی کدی حاکم ہوندا سی یا نمرود ہی ہوندا سی، یہ علیحدہ وہ تعریف نہیں انہوں دی کوئی، مگر اعتراض دے طور کہہ دیں کہ سنی لوگوں کی کتابیں یار انہوں نے خلیفہ لکھا۔ یہ ایک حوالہ یہ بھی ضروری ہے جڑا بخاری شریف کی شرح پاویں وہ قسطلانی نے لکھی ہے، پاویں عینی نے، پاویں حافظ ابن حجر نے، فرماؤں ہے کہ ایک پاسے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 392 صفحہ اور 12ویں جلد ہے کہ نبی علیہ السلام نے آپ اعلان کر دیتا الخلافت بعدی 30 سنہ کہ میرے بعد جڑی خلافت ہے 30 سال ہے۔ دوجے پاسے جڑا ہے دوسرے دے بارے آ جاتا بھی خلیفے ہونے خلیفے ہونے، تو خلافت عامہ اور خلافت خاصہ کہ وہ خلافت جڑی نبی دے طریقے تے وہ 30 سال ہے،
ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਭੁੱਟੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕੇ ਲਾਂਤੀ ਨੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਖਿਲਾਫਤ। ਇਹ ਉਹ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੀ। تو ਲਿਖਦੇ لأن المراد بے خلافت النبوہ کہ جڑا ਅਸੀਂ ਆਨੇ 30 ਸਾਲ ਖਿਲਾਫਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ کہ وہ نبی دے طریقے تے رہا، انہوں نے اپنے آپ ہوندے چاہ رہے حضور دے طریقے تے چلایا۔ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ وَمَنْ بَعْدَ، اے جرم ہے جن میں پوچھ رہا امت دا ہر حرم لے کے گیا مگر پردے پائے، وہ مٹ چکے، انہوں دی حکومتاں بھی نہیں مگر اجے بھی انہوں دے غلام اور مرید پروپگنڈا ممبراں تے کری جاندے۔ فرماؤں دے وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ وَمَنْ بَعْدَهُ فَكَانَ أَكْثَرُهُمْ عَلَىٰ طَرِيقَةِ الْمُلُوكِ وَلَوْ سُمُّوا خُلَفَاءَ۔ انہوں نے بے شک اسی خلیفہ دا نام دے دینے کیونکہ حکمران بنے، مگر انہوں نے زیادہ دا طریقہ ملوک دا سی۔ انہوں نے شاد و نادر کو ہویا جنہیں خلیفہ دی طرح کیتا، عمر بن عبدالعزیز درمیان 2 سال آ گیا، ورنہ سارے علی طریقۃ الملوک، بادشاہ والا طریقہ، محل بنے، سونے چاندی دے برتن ہیں، سونا چاندی دا استعمال ہو رہا، بالکل بادشاہ دی جنہیں دنیاوی حکومت انہوں دی انہوں دی حکومتاں۔ کلمہ نہیں چھڈیا، کلمہ چھڈ دیں تو میں صاف آنا چنگا ہوں۔ مسلمان ادوں تو ہی دھوکھا کھا گیا جدوں ویکھیا بھی عدالت قاضی تو مسلمان بیٹھا مگر فیصلے غلط کر رہا، رشوت کھا کے بھیڑا گیا۔ کافراں نوں یہ پہچان دے سی تو انہوں تو بچ کے رہے، جدوں دھوکھا یہ لگ گیا بھی ممبر تے بھی ایک مسلمان نا دا عالم بیٹھا، مسئلے غلط دس رہا، قاضی عدالت فیصلے کر رہا، اخواؤں مسلمان ہے، رشوت کھا رہا، سفارشاں مار رہا، اتوں بیڑا غرق ہو گیا۔ اینوں کہا جاتا بھی اسلام میں جاہلیت داخل ہو گئی، اسلام دے اندر کفر آ وڑیا، کام کافر والے شروع ہو گئے، نہ مسلمان دا رہا، اور عام دھوکھا کھاندے رہے لوگ، یارو بھی مسلمان ہی، یہ نہ ہوندا تو بچا ہو جاتا۔ ننگے چٹے کافر ہوندے نا، مسلمانوں نوں پہچان لیندے، اس دھوکھے نے نہ لوگوں نوں گمراہ کر دیتا، تے نوبت اتوں تک پہنچی بھی کوئی زیادہ وقت نہ گزریا، خود نبی علیہ السلام کی حدیثاں بیان کرنا جرم ہو گیا۔ اتنا ہی راضی رہے ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے اسلام آزاد، یہ اسلام انہاں مولیاں دے رہ گیا تو سانوں نماز روزے تو کوئی نہ رکھے، پھر اور کی چاہیے؟ اسلام پہ سارا اندر بار دیتا تے، نہ سزاواں اسلامی ہو رہی ہیں، نہ بیت المال ہے، نہ اسلام کے طریقے سے جینا اور مرنا، کچھ بھی نہیں، صرف پوجا پاٹ کرنی مسجد چاہے تو اتنے راضی کر دیتا ہے۔ یہ خوش ہو گئے بھی بڑا دیندار حکمران ہے، یارو حج تے جانا ہے، آ کردا، یہ جی خرابی اور بربادی۔ دین ایسی بھی ہر جگہ، عدالت دے اندر، اسمبلی، منڈیاں، کاروبار، اللہ دا حکم چلتا ہوئے انہوں اسلام کیا جاتا ہے۔ یہ من نماز روزے کی حد تک اسلام ہے گا۔ تو نوبت پہنچی کتاب العلم، صحیح بخاری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دعا منگ کے مرے کہ اللہ مینوں 60 سال نہ وکھائیں، جڑا 60 ہجری جڑے یزید پلیت بیٹھا، یہ تو پہلا مینوں موت دیں۔ اللہ نے 2 سال پہلا مارتا، مگر پہلا بھی جڑا زمانہ سی وہ کہو جہا زمانہ سی؟ معاویہ اور دے جڑے ساتھیاں نے کہا بے ملوک ہے بادشاہ، بادشاہ ہونا کوئی چھوٹی جی گل ہے؟ بادشاہ دی تلوار لٹک دی ہے، وہ کسے قانون دا پابند نہیں، ایک ولی دی گردن اڑا دے کوئی نہیں پوچھ سکتا، کسے عدالت دی مجال نہیں انہوں نوٹس جاری کر دے، وہ من مانی کردا، خلیفہ پابند ہوندا وہ کیوں بھی نہیں کر سکتا شریعت دے خلاف۔ حضرت عمر رضی اللہ جھگڑا ہو جاتا، انہوں بھی جانا پیندا قاضی دے کول کہ انصاف میرا کرو، اور وہ کوئی پریشر نہیں پا سکتا۔ اس تو خلافت اور ملوکیت نہ نہیں، دو زمین اور آسمان دا فاصلہ ہے۔ خلیفہ اللہ دے قانون دا تابع ہے، وہ ایک غلام بندہ ہے، میری وہی حیثیت بالکل قانون دی نظر چیک ہے، کوئی قاضی اور جج جڑا وہی رعایت نہیں کرے گا کہ خلیفہ آیا وہ خلافت ہوندی ہے۔ جب بادشاہ آ جائے وہ رشتہ داراں وہ دوستاں دا لحاظ ہونا شروع ہو جائے، خلیفہ صاحب بھی رکے آئی، یہ ملوکیت اور بادشاہ تو عمر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ کو 2 قسم کا علم سیکھا، کتاب العلم صحیح بخاری چ کرنا جڑا ایک پھیلاتا ہے، دوجا یہ ہے کہ اللہ بسستو ہوتے حاضر برم، دوسری قسم دیا حدیثاں اور حضور دیا ایسیاں اگر میں عام دساں تو میری اشارہ کرتی جائے۔ وہ یہاں مولویاں نوں گلوں پھڑو کہ وہ معاویہ دے 2 سال چلے جے رہندے سی، ادوں کہڑا حال ہویا سی بے نبی پاک دیاں وہ حدیثاں سناؤنا اشارہ کٹی جاندی۔ مجھے کہنے لگے، میں نے کہا یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتا تجھے 3 باتیں سمجھاؤں گا، ان میں سے ایک بات عبداللہ بن عمر والی بھی بتائی بھی۔ عبداللہ بن عمر نے تو وہاں پر بیعت کر لی تھی یزید کی، اس لیے اگر وہ برا ہوتا تو عبداللہ بن عمر اس کے لیے کیوں یزید کی بیعت کری؟ علماء بیٹھے بڑا مولویوں کا مجمع لگا ہوا، سارا یہ شیخ کلونی کے اندر جو مدرسہ شیخ القرآن بنایا ہوا، وہاں پر یہ بارش پڑی ہوئی، میں وہاں پہ بیٹھا، میں نے کہا مولانا بات تو اتنی ہے کہ جہاں سے آپ نے یہ لیا ہے یہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے؟ کہتے بالکل آیا۔ میں نے کہا اس کے پہلا جملہ تو یہ فقال اہل المدینہ، مدینے والوں نے جب بیعت توڑ دی
تو عبداللہ بن عمر نے ان کو کہا کہ یزید کی بیعت نہ توڑو. مدینے میں جو رہتے تھے وہ کون رہتے تھے؟ وہ بھی صحابہ ہی تھے. یہ بتاؤ کہ جب صحابہ نے بیعت توڑ دی سب نے, تو پھر ایک صحابی نے کہا یہ کر لو, منہ کی طرف دیکھنے لگ گیا. میں نے کہا اہل مدینہ کون ہے؟ رسول اللہ نے کہا جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت, اور اللہ اس کو اس طرح گلا دے کہ جس طرح کے پانی کے اندر نمک کو کوئی گھول دیتا ہے, اس طرح اس کو گلا دے. جس نے, میں نے کہا بتاؤ کہاں گئی وہ تمہاری بندی عالمی چوپ کہ مسلمان باغیوں سے صحیح خلیفہ کیا برتاؤ کرو؟ کوئی نہیں. علی ہے اس بارے میں امت کا پیشوا. اور مسلمان حاکم اگر بگڑ جائے, غلط طریقے سے حکومت پر آ جائے, اس کے ساتھ کیا کیا جائے, یہ حسین سے ملے گا. اور اس کی ضرورت آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں, پہلے بھی آپ نے سنا, پھر سن لیں. نمازوں روزوں سے بڑھ کر, کروڑ درجہ بڑھ کر, کیا ایوب کا زمانہ تھا, اللہ اسے بھی معاف کرے, اس نے یہاں پنجاب یونیورسٹی میں کروکیم کرایا. 126 عالم بلائے, مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی, مذاکرہ ہوا. دین کے بارے میں بہت لوگوں نے مقالے پڑھے, اس مقالے پر پھر بحثیں ہوتی تھی. تو مسجدوں میں جب بند ہے, گنبدوں میں نہیں کیا پتا چلے کہ مولوی صاحب کیا اور ان کا کیا, یہ گد اور شاہین کا فرق ہے, یہ سمجھ نہیں سکتے. ان کے پاس یہی ہے کہ امین اور ہاتھ نہیں, اسلامی حکومت کو سمجھو, پھر مسئلہ سمجھ میں آئے گا. تو اسے ایک مستشرقہ عورت نے, بڑی فاضلہ تھی عیسائی عورت, اس نے مقالہ پڑھا اسلام کے نظام سیاست پر, بہت تعریف کی کہ اسلام میں خلیفہ کے لیے یہ ہے, عدل انصاف یہ ہے, پڑھی لکھی. مگر آخر میں اس نے ایک بات کی, جھوٹ نہیں کی. ٹھیک تھا, 14 سال میں ہم نے بڑا غرق کر دیا. کہتے ہیں کہ اس میں ایک نقص رہ گیا کہ حاکم وقت اگر ٹھیک چلتا رہے تو اس کا احسان ہے, اگر وہ غلط چل پڑے نا, لوگوں کی بیٹیاں اٹھا لے, ان کے مال چھین لے, ان کو ناک قتل کرے, صرف کلمہ کا انکار نہ کرے, یہ نہ اعلان کر دے کہ میں کافر ہو گیا ہوں, تو اسلام میں اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں. دین نے یہی کہا کہ اس کو مانو, جو اس کے مقابلے میں آئے گا وہ باغی ہوگا, دوزخی ہوگا, کفر کی موت پڑے گی. حدیثیں پڑھی, اماموں کے حوالے پڑھے, سب کے سر جھک گئے. سعودیہ سے بھی آئے تھے, شام تھے, اب علماء کے پاس کچھ بھی نہ رہا. اس نے کہا نظام تو اچھا ہے مگر یہ حکمران کی مہربانی ٹھیک چلتا رہا, بگڑ جائے تو اللہ انترا کفرم واہن, جب تک وہ کھلم کھلا نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہی رہا, تم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا, بے شک وہ دن دیہڑے آپ کی بیٹیاں اٹھا رہے. تو اللہ رحمت فرمائے مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر, انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سارا معاملہ ہی تباہ ہو. انہوں نے پھر موقع ہوتا تھا نا کہ سب لوگ اپنا تبصرہ کریں. مولانا نے اپنی تقریر میں کہا کہ میری فاضلہ بہن نے جو کچھ کہا یہ ٹھیک ہے کہ اب جمہور امت کے علماء یہی کہتے ہیں, صدیوں سے یہ کہہ رہے ہیں, یہ غلط نہیں کہہ رہی, مگر یہ کوئی دین کا حکم نہیں ہے. دین نہیں یہ کہتا, یہ مجبوری سے لوگوں نے یہ مسئلہ نظریہ ضرور سے گھڑ لیا, ورنہ دین کہتا موقع ملے تو اس کا راستہ رخ. اس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ کی مثال تھی. بعد میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی تھی کہ انہوں نے منصور کے خلاف بغاوت میں ساتھ دیا, تو بات تو کچھ بن گئی. مگر آپ تفہیمات دیکھیں جو مولانا مودودی صاحب کے مجبور ہیں مضامین کے, بعد میں یہ ملا بہادر, یہ ہے حکومتوں کے جن 14 سال سے ان کی یہ خوشامد کر رہے ہیں, ان کے درباروں میں جاتے ہیں, وظیفے لیتے ہیں, مدرسوں کو گرانٹیں ملتی ہیں, یہ حسین کا ساتھ دے سکتے ہیں. تو انہوں نے خط لکھے پھر مولانا مودودی کہ نہیں, امام حسین کا اقدام غلط ہے, سب نے انہیں روکا تھا, وہ غلط کیا انہوں نے. اور امام ابو حنیفہ بچپن میں یہ کہتے رہے, جب وہ جوان تھے, ابھی خون تازہ تھا, بعد میں وہ بھی چھوڑ گئے تھے کہ نہیں حکومت کو مان لیا کرو جو بھی. تو مولانا نے سب کچھ لکھنے کے بعد کا آخری سطر کہ پتہ ہے یہ بحث کیوں چلی تھی. اس عیسائی عورت نے سوال کیا تھا, اگر میرا جواب غلط ہے تو سوال تو اس کا باقی ہے نا, پھر آپ مولوی حضرات کوئی حل کریں کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ بگڑ جائے تو یہ منہ دیکھتے رہے, دن دیہڑے شراب پیے, زنا کرے, بیٹیاں اٹھا لے, کیا یہی اسلام کہتا؟ پھر جواب بھی کوئی دو نا. اگر حسین جھوٹا تھا, حضرت ابو حنیفہ اور مالک باز آ گئے, تو اس مسئلے کا بھی کوئی حل ہونا چاہیے. کوئی حل نہیں ہے, نہ حل ہی کرتے نہ اس بات کو مانتے. یہی بات ہے جو سید ابو الحسن علی نے کہی کہ فاطمہ کی اولاد حکومت کا راستہ نہیں روک سکی, وہ چلتی رہی, مگر ان کی اس مثال سے مسلمانوں کے سامنے لکیر آ گئی کہ یہ خلیفہ برحق ہوتا ہے, یہ ظالم حکمران ہوتا ہے. اور ایک اور عالم دین اٹھیا, یہ التوحید کردا, بڑا مشہور ہے, اہل حدیث عالم ہے, برکت توحیدی صاحب. یہ محرم الحرام 1428 ہجری مطابق فروری 2007 پچھلے مہینے کا پرچہ. انہوں نے خلافت سے ملوکیت تک ایک مضمون لکھا, چلو وہ جو مرضی لکھا. اتنے پھر لکھتے ہیں, سن لو
جس پاروں گلا ہوں بھی لوگوں کو چاہیے جو لکھن کچھ خدا دا خوف کر، علم نہ لکھیا کر، ایسا نہ کرن کہ عوام پڑھ دیا تو سمجھ لیں بڑے عالم نے لکھا۔ مولانا مرحوم خلافت کے بعد ملوکیت کے خد و خال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اقتدار مشورہ آزادی رائے کے نتیجہ میں نہیں جبری بیعت سے منتقل ہونے لگا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، برکت توحیدی صاحب آندے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ملوکیت جسے آئی ہے تو اس میں پھر لوگوں کی آزاد مرضی نہ حکومت نہیں سی بنتی، مسلمان چاہن سے بنے نہیں، ڈنڈے کے زور نہ لوگ اپنی حکومت میں آتے۔ مودودی صاحب نے الفاظ لکھے، اس جبری بیعت کو کالعدم قرار دینے کا قصور جب منصور عباسی کے زمانہ میں امام مالک سے سرزد ہوا تو ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے اور ان کے ہاتھ شانوں سے اکھڑوا دیے گئے۔ جدوں زبردستی یہ بیعت عباسی لیندے سی، لوگوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، انہوں نے کہا ہے بیعت شاید کوئی نہیں، یہو جہ زبردستی دے کادے قرار، جدن موقع ملے کوئی نیک آدمی اٹھے اس نہ مل کے نہ تختہ اٹھ لیا کرو۔ اس قصور چ انہوں نے کوڑے مارے گئے، امام صاحب دی پیٹھ دے لہو لہان کیتی، انہوں نے بازو اکھڑوا۔ یہ ہوں لکھتے ہیں مولانا برکت توحیدی صاحب، جس تو آخیدہ بھائی جے انہیں جوگے نہیں تو جڑا کام تسی کردے رفع دین آمین دا وہی چپ کر کے کری جاؤ۔ یہ تہاڈا وس نہیں، نہ خلافت نہ ملوکی، نہ تمہیں یہ کوئی سمجھ آ، پاویں وہ صلاح الدین یوسف صاحب پاویں تواڈے وسوں ہی باہر ہے، جتوں دے تسی رہن والے نا تواڈے لیے وہ میدان ہے فقہی بحثاں، یہ تسی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ تبصرہ کی کر دے، ہمارے مطالعہ میں مولانا مرحوم کا یہ تبصرہ اس تعجب انگیز اضافہ سے کم نہیں کہ اب تک تاریخ کے طالب علم کے سامنے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے امتحان و ابتلاء کا سبب طلاق المکرہ لیسا بجائز کا فتویٰ تھا، اور اس پر آپ نے عظیم تو استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکمرانوں کی خواہش کو رد کر دیا، مگر جس سبب کا مولانا موصوف ارشاد فرما رہے ہیں خلافت منصور شاید محدثین و فقہاء کی نظر میں ابھی اس قدر خلاف شریعت نہ ٹھہری تھی کہ اس کی بیعت توڑ دی جائے اور اس سے بغاوت و خروج کا فتویٰ دیا جائے۔ انہاں آکھیا ہے مولوی صاحب نے ہمیں یار نویں گل لکھ دی ہے کہ خلیفہ دی بیعت دے بارے امام صاحب نے کیا تا انہوں نے کوڑے پائے تھی، نہیں وہ طلاق المکرہ لیس جڑا مجبور دی طلاق کوئی نہیں، وہ آندے بالکل ایک تعجب انگیز اضافہ کہ انہیں ایک ایسی گل مولوی نے لکھی جڑی نہ پڑھی نہ سنی، چنگا ہی ہوا نہیں پڑھی تینوں پڑھا دی۔ سعودیہ تو چھپی ہے، علامہ اپنے جڑے سی انہوں نے بھی استاد سی اور رابطہ عالم اسلامی کے سیکٹری سی، محمد المنصر القطانی، بہت بڑے عالم اہل حدیث محدث، اہل امام مالک لکھی، یہ اندر ہی لکھ دیا کہ انہاں لوگوں نے بیعت جڑی لینی شروع کی، سن لو یہ پہنچا دو انہاں سارے تک ہی کہ خدا دے بندے جڑا کرم کر سکتے ہو کریا کرو، چپ کر جان دے تواڈے کول انہاں گلاں دا کوئی فائدہ نہیں، نہ تسی یہ کر دے۔ واخذ الناس يحفظون على يبايعونه ويجددون البيع ولا راسهم قراء المدينة ورماهم الزهاد وبعضها من قريش والانصار والسائر المسلمین۔ 145 ہجری جمادی الثانیہ دے مہینے حضرت حسن دی اولاد چوں ایک شخص محمد حجاز چ اٹھ کھڑے ہوئے نا عباسیوں دے خلاف، جنہوں محمد نفس ذکیہ نے، اور اپنی حکومت بنا لی، لشکر بنا لے، لوگوں نے علاقے لکھا کہ میرا ساتھ دیو۔ وہ ہی بھائی ابراہیم اتنے کوفے اٹھ کھڑا ہوا، دیلم تو دا پرا یحییٰ اٹھ کھڑا ہوا، لوگوں نے اطلاع دیتی کہ انہاں ظالماں دے خلاف اٹھو، یہ آزادی جڑی ہے انہوں بحال کریے۔ تو پھر لوگ جڑے سی وفد در وفد جانا شروع ہو گئے، بیعت کر لگ پے محمد دی۔ انہاں دے سردار مدینے دے قاری سی، عالم سی، زاہد سی، عابد سی، قریش دے بھی، انصار دے بھی، عرب اور سارے مسلمان، یعنی ایک دعائی مچ گئی کہ واقعی ظالماں تو جان چھڑاؤ، یہ ساتھ دیا۔ اور مورخین لکھ دے کہ یار اس ویلے علماء نے آکھا کہ اگر کوئی امام مہدی آنا تو محمد ہی، ادوں بڑا ہور نیک کون جن نفس ذکیہ پاک وتعصم قوما وتحرج من بیعت للمنصور۔ تے کچھ لوگ جڑے سی انہوں نے آکھا یار یہ گناہ نہ ہوئے، اسی یہ بیعت تو ذرا ہچکچاؤنے ہیں کیونکہ اسی منصور دی بیعت کر چکے ہیں۔ پڑھو جڑا ہے ان پڑھاؤنا ہے توحیدی صاحب نے، وہ بیعت پروں ڈرن کہ اسی اگے اس خلیفہ منصور دی بیعت کیتی، ہوں توڑ کے دین بل ہوئی ہے محمد ال گناہ نہ ہوئے۔ وفیہ الطلاق ولا طاق والحج الى بیت اللہ الحرام شاطن، تو اس بیعت حجاج دے زمانے چ کڈیا چلے ابن قیم رحمۃ اللہ فرماؤندے ابن تیمیہ کو ایمان الحجاجیہ، حجاج دیاں قسماں سی نویاں کڈیاں کہ لوگ توڑ دین دے قسم تسی یہ اقرار کراؤ کہ جے میں اپنے اس بیعت تو پھراں تے میری بیویاں نوں طلاق، میرے غلام آزاد، میرا سارا مال صدقہ، اور پیدل میں بیت اللہ شریف کا حج کرنا جڑا پوے۔ اے قسمہ چکوں دے کہ یہ لوگ پھنسے رہن،
ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ ਤਲਾਕ ਮੁਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਲਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਪਈ ਤੌਹੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪਖੰਡ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਬੈਚ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਸਦਕਾ, ਪੈਦਲ ਹਜ ਮੱਕੇ ਦਾ ਵਕਤ ਮਜ਼ਾ ਨਸਵਾ। ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਅਲਾਮਾ ਕਤਾਨੀ ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ڈرافٹ کی سی بیعت فلم یبایع محمد. تو یہ لوگ پھر وہ امام محمد نفس کی دی بیعت نہیں سی کر رہا، انہاں قسمہ پاروں وفکروا سوچ پائے سی ثم تعالوا التفکیر فی المخرج. پھر انہوں نے اس بارے چاکھیا بہت سوچا بے اس قسمہ تو جان چھڑاؤں دا بھی کچھ طریقہ ہے گا. فقلوب ما برواہ دل انہوں نے امام محمد نفس کی دے نال سی روحاں بھی مگر اس مسئلے تو بچارے چڑھتے سی وَوَدُّوا لَوْ يَمُوتُونَ شُهَدَاءَ تَحْتَ رَایَةِ صَفْرَاءَ. تے دلوں چاہتے سی بے کاش کوئی مسئلہ نکل آوے تے اسی یہ زرد رنگ دا جھنڈا جڑا بلند کیتا امام محمد نے یہ دے تحت نہ ظالم خلیفہ نہ لڑدیاں جان دے دی شہید ہوندا تحت رایۃ سے. لیکن کیفا بطلاق زوجات مگر یہ ساری بیویاں دی طلاق کا کی بنے اسی اقرار کر چکے حکومت ہار چکا گئیاں ججاں کو چکایا مارشل لا دے تحت وہ ڈردے کہڑا مارشل لا دے تحت قسم ہے تسی آئین دی پہلا نہیں سی چکی اتوں یہاں نے پھر دیا اور توڑ دیا تمہیں ڈر نہیں آیا یہ مارشل لا کی قسم کو وڈی ہے مسئلے کی گل ہے. تو لوگ حیران ہیں کہ وہ طلاق کا کی بنوں گا وَإِذَا بِهِمْ يُرَامُونَ الْمَخْرَجَ. تو اس امام محمد المنصر کتانی لکھ دے کہ اللہ نے انہوں نے دلان چ مخرج پاتا اور نکلن دا رستہ جڑا الہام ہو گیا امت نو ہے نا نحن من عالم المدینہ و امام دار الحجرہ. انہوں نے کہا یار اسی کس چکر پایا مدینے دا عالم کدھر چلا گیا جتھے حضور نے ہجرت کی سی اس مسجد جڑا فتح دین رہا امام مالک وہ کسے گیا وہ کو چلی اور پوچھی اے ہن ساری کہانی ہے توحیدی صاحب تک پہنچا دیو فوٹو سیٹ کرا کے یضرب الناس الابات المطیع مطیع اکباد الابل من المشرق و من المغرب فلا یجدون عالم العالم منه. ساری دنیا نو اسے پتا سی کہ لوگ اپنے اونٹاں دے جگر ساڑ کے سواریاں دوڑا دوڑا کے تھک جاندے مشرق تو مغرب تک تو انہوں نے امام مالک تو بڑا عالم نہیں سی دنیا ملتا. یعنی سپین تو لے کے انڈیا تک پوری دنیا جانتی سی کہ عالم اہل مدینہ تو بڑا عالم. انہوں نے آخیا انہوں جانا چاہیے یستہدونہ یستفتونہ ونحن فیہ. انہوں نے آخیا ساری دنیا آ کے اس کو دین سکھن دی فتح پوچھ دی ہے تو اسی گھر بیٹھے نہیں پوچھتے بھی اس مسئلے کا کی بنے حکومت دی بیعت دا ونحن منہ علی السمع والبصر. حالانکہ وہ ساڑیاں اکھاں دے سامنے ہے ساڈے کان دیاں آوازاں سنتے سانوں وہ دل جانا چاہیے. مالک یا ابا عبداللہ افتنا فی بیعتنا لہذا الظالم ابی جعفر. بانو اینا ہی چکر آ گیا زبردستی دی بیعت سے مڑ تے نہ یاد رہا فتوا دین دی لوڑ امام نو کیوں پئی سی ساری گل ہی بھول گیا تسی ظالم حاکم تو جان چھڑاؤن لئی. انہاں کہا مالک ابو عبداللہ سانو فتوا دے افتنا فی بیعتنا لہذا الظالم ابی جعفر کہ خلیفہ منصور ابو جعفر ظالم دی جڑی اسی بیعت کر چکے ہیں وانت تعلم ان فی ایماننا بالطلاق والعتاق والمشی الی البیت الحرام رجال. وہ تم جاننا ہی امام مالک کہ سارے کو قسمہ چکائیاں کہ بیویاں نو طلاق ہو جاؤ گی غلام آزاد ہو جان گے بیت اللہ پیدل جانا پؤ گا نرید ان نتحلل منہ. اسی چاہنے اتوں کسی طرح نکلائیے بنوا یا محمد المہدی النفس کیا ما کلا رجال اما فی نسل العدل والرحمہ. تے بیعت کر لیے امام محمد نفس کیا دی مہدی دی جڑا ہے اس وے ساری امت دی اگر کوئی امید ہے تیرے سے کہ محمد اگر کامیاب ہو گیا نفس کیا عدل اور رحمت امت چاہ جانی. تو بھی ہن موقع آیا حال دعائی چ مچی ہے کوئی دعا کرو نا اللہ کر دے کچھ اس شر چو خیر نکلاوے ہاں کم بختاں دی برائی چو اللہ کو نیکی کر دے دعائی مت جائے تو ظالمہ تو جان چھوڑ جائے ما قدر جال امت فی نسل العدل والرحمہ کہ محمد دی بیعت کریے اے ایسے امید ہے امت لی کہ عدل انسا کما مرا ابو جعفر جاوروں و کسا. تو انا محدث آندے سی ابو جعفر بڑا نے کیا سونا انہاں کہا اس منصور نے زمین ظلم اور تشدد نہ پرتا ساری مخلوق رون رہی ہے جان چھٹے ودون التحلل من هذا الايمان خراب البيوت وطلاق الزوجات وتسريح الخدم وجهاد الجسم بالمشي ایام واللیالي. کہ امام صاحب دے ہونا سی یہ بیعت توڑی ہے قسمہ توڑی ہے تو گھر ویران ہوندے طلاق ہو جاندی بیویاں غلام سارے آزاد ہو جاندے جسم جڑا ہے تھک تھک کے کئی دن راتاں کتھے پیدل مکے اسی پہنچاں گے عراقوں ثم خوف اللہ من نقض العقود تے نالے بھی ڈر آوندا ونقشد ہو کے بیعت توڑنی قسم توڑنی گناہ بھی بڑا پرہیزگاراں نوں دین نہ ہی مار دے ہے نا آپ لچ چڑی جاندے ہیں ہو تسی اپنے وعدے تو نہ پھر وعدہ کیڑا
کوئی وعدہ تو آئے گا غاصبو ڈاکو آئین توڑ کے تو حکومت سے قبضہ کر دے ساڑھے نہیں کری پابندی آئین دی کچھ بھی نہیں فاداب مالک تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتا رحمت ہوئے مالک تھے اللہ رحمت فرمائے انہوں نے سوا انما بایاتم مکرہین کہ تسی یہ بیتاں کوئی خوشی نہ نہیں کیتیاں نہ ایک قسماں دلوں چکیاں تو انہوں نے زبردستی انہوں نے ایک لاکھ وائیاں ولیس لمکرہن بایا تے مجبور آدمی دی بیعت شاید کوئی بیعت نہیں نہ کوئی حرف ہے نہ بیعت ہے دفع کرو ولیس لمکرہن یمین نہ جنہوں مجبور کر کے ایتھے گاٹ چھری رکھ کے آ کے قسم چک وہ قسم نہیں کوئی شاید طلاق المکرہ لے جائے جوز ایتھوں آ کے توحیدی صاحب مکرہ دی طلاق بنی سی کہ مجبور دی طلاق کوئی نہیں اس تو تسی کیا دلوں آکھیا سی میری بیویاں چھڑنا انہاں نام رضا خدا چھڈو طلاق اے ہو جی بیعت کوئی تہاڈیاں بیویاں نوں کچھ نہیں ہوندا ولیس علی مستقرن طلاق واخذ یحث الناس علی الخروج مع محمد ولا خلع بیت المنصور امام مالک دے نال فتویٰ دے کے پھر لوگاں نوں اونج بھی واز کرن لگ پیا کہ ایسا ساتھ دیو محمد دا اور اس منصور دی بیعت توڑو وطلاق المکرہ لا یجوز به حکم صحابہ امیر المومنین عمر و امیر المومنین علی و امیر المومنین عبداللہ ابن زبیر و ابو زبیر و ابن عباس و ابن عمر ہن اگے حوالہ دیندے امام محمد بن نصر کہ امام مالک دا کوئی جعلی فتویٰ نہیں یہ جڑا کہ مجبور کر کے طلاق جڑی دعائی جائے کوئی شے نہیں یہ ہوئی صحابہ کرام نے فیصلے کیتے ہیں امیر المومنین عمر نے امیر المومنین علی نے امیر المومنین عبداللہ ابن زبیر نے انہوں دے والد زبیر نے ابن عباس نے ابن عمر نے وہ قول التابعین الحسن البصری و عطا و طاؤس و مجاہد و شریح و ابی سعد عامر بن زید وہ مذہب المالکیہ تبع الامام مالک و مذہب الشافعی والاوزاعی والحسن بن صالح بن حیی و داؤد و اصحابہ وبفتوى مالك في تهل المتأسمين والمتحرجين من بیعت ابی جعفر وحل یقضی ومن تبارت الناس فی بیعت محمد نتیجہ اندے نکلیا کہ امام مالک دے اس فتوے دی برکت نہ جن نے ڈرے بیٹھے سی نا گناہ نہ کتے ہو جائے تو سانوں کو حرج نہ ہو جائے انہوں نے توڑ کے ہماری بیعت اور دوڑے آئے پھر لوگ امام محمد دی بیعت کر لی والخروج ما و حمل سلاح فی نصرتی ضعفات میں وحدانہ ٹولیاں آ رہی چلے امت اٹھ کھڑی ہوئی رجالا و رکمانا پیدل آ رہے سوار و من کل فجن عمیق ارد گرد تو مگر مدینے دی قسمت سے سی جو یزیدی لشکران تین دن برباد کیتا ٹھگاں دی غداری پروں امام محمد دی مدینے باہر مشہد نفس کیا اتھے سانو زیارت دی اجازت نہیں مگر وہ بیچارے اتھے شہید کرتے گئے وناشبت المارکۃ فی المدینہ المنورہ بین جند محمد و جند ابی نصر مدینے باہر دعا لشکر و مقابلہ و سقط فی اذا کثیر بے شمار لوگ جانا قربان کر گئے وسط فی قتل اکثر بہت زیادہ بیچارے مارے گئے وحضر ساحت القتال امام محمد قریش والانصار وائمت العلم والفتوى والعباد والزہاد من المسلمین جڑے نظر نہیں نہ آئے توحیدی صاحب نو فرمایا او دے نال اس میدان دے اندر محمد قریش سی انصار سی علم دے امام سی فتوے والے سی عابد سی زاہد سی اور چوٹی دے امام اور عالم دان والے اے نمونے دے طور اج دے خطبے 3 گلاں آئیاں مدینہ منورہ علی قصیدہ آ گیا کتاب اسلام کے مجرم دا پوسٹ مارٹم آیا دین بدنام کر لی دینی کتاباں دے جھوٹے بہتان لاؤں دے اور بظاہر بڑے خیر خواہ بڑے جی اسی تحقیق کرنے اسلام خیر اور نال یہ توحیدی صاحب دا کچھ رد آ گیا کہ ایویں موضوعی داڑھی پھن تو پہلا کوئی پڑھ لیا کرو پھر گل کرو جی انہیں جوگے نہیں مناظرے کرو جاؤ بحثاں جڑیاں نا آمین اچھی ہے گولی تواڈے لئی انگریز دے زمانے تو اُنہ ہی کم بڑا تسی یہ اسلامی نظام نہ سمجھن جوگے نہ ادھر تم دلچسپی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین.